بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ میرے بڑے بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی، اور آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ پسند کی شادی کتنا بڑا جرم بن جاتا ہے۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنے سسرالیوں کا دل جیت لیں، مگر وہ ہمیشہ ناکام رہیں۔ بھابھی شادی کے 8 سال بعد ہی بیوہ ہو گئیں۔ جوان جہان خوبصورت تھی، بھائی بھی جوان تھا اور کوئی بیماری بھی نہیں تھی، لیکن رات کو سویا اور صبح اٹھ نہ سکا۔ بہت بڑا صدمہ تھا۔ بھابھی عدت میں بیٹھ گئی اور ہمارے خاندان میں کبھی کسی بیوہ کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بھابھی کے لیے بہت دکھ تھا، کیونکہ وہ ابھی صرف 27 سال کی تھی اور لگتی 23-24 سال کی تھی۔ خاموش، طبع اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ساری عمر بھائی کے نام پر ہی گزار دیں گی، لیکن ایک دن جب میں اسکول سے گھر لوٹا تو گھر والوں نے میرا نکاح زبردستی میری بھابھی سے کروا دیا۔ میری بات بچپن سے ہی میری خالہ کی بیٹی نورین سے طے تھی۔ میں کسی صورت نورین کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا بھابھی کو کمرے میں جاتے ہی طلاق دے دوں گا۔ لیکن کمرے میں جاتے ہی میں حیران رہ گیا، کیونکہ بھابھی تو دلہن کی طرح تیار ہو کر میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں ایک دن اسکول سے لوٹا تو گھر میں خاندان کے بڑے جمع تھے۔ ابا جی نے مجھے سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں دیا اور کھینچتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں سامنے مولوی صاحب بیٹھے تھے اور اماں کے علاوہ میرے خاندان کی کچھ بڑی بوڑھی عورتیں بھی جمع تھیں۔ میں ہونک سا سب کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اسکول یونیفارم اب بھی میرے وجود پر تھا اور ہاتھ میں بیگ بدستور تھاما ہوا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے میرے سر پر گھر والوں نے دھماکہ کیا کہ ابھی اور اسی وقت میرا نکاح ہے، کیونکہ اور کس سے؟ جیسے سوال کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ ابا نے بس دبوچ کر بٹھا دیا اور مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہہ دیا۔ میں ہکا بکا سب کا منہ دیکھ رہا تھا۔ میں تقریباً 18 سالہ جوان تھا اور ایسا ناسمجھ بھی نہ تھا کہ سمجھ نہ پاتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خاندان کے بڑے بزرگوں کے آگے بولنے کی میری جرت نہیں تھی۔ ابا نے غصے میں کہہ دیا کہ اگر میں ایک لفظ بھی بولا تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ میں جانتا تھا کہ اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس وقت جائیداد اور کاروبار سے آگ کر دیا گیا تو میرا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے میں خاموش اور بے بس تھا۔ لیکن میں حیران تھا کہ ہمارے خاندان میں تو آج تک کسی بیوہ عورت کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی تھی، تو میرے گھر والے بھابھی کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو میرے سے ہی کیوں کر رہے ہیں؟ میری تو بچپن سے ہی میری خالہ کی بیٹی نورین سے بات طے تھی، تو خالہ کی طرف سے توڑ کر اچانک بھابھی کے ساتھ میرا نکاح کیوں کروایا جا رہا ہے؟ میں نے کئی بار انکار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ آخر میں بے بس ہو گیا اور زبردستی میرا نکاح بھابھی سے کروا دیا گیا۔ میں دل میں بغاوت لیے خاموشی سے نکاح کر رہا تھا۔ نکاح کے فوری بعد جب مجھے آزادی ملی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ خاندان کی عورتیں اماں ابا کی اعلیٰ ظرفی کی تعریف کر رہی تھی کہ اپنا 18 سالہ نوعمر بیٹا بیوہ عورت سے بیاہ دیا۔ میں غصے میں بھرا گھر سے نکل گیا۔ کسی کو میری پرواہ بھی نہ تھی، ان کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ اب چاہے میں جہاں بھی جاتا، میں گلیوں میں آوارہ گھومتا رہا اور بے بسی کے شدید احساس میں گھرا رہا۔ نورین کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا اس نے رو رو کر برا حال کر لیا ہوگا۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے موبائل آف کر دیا۔ گھر والوں کی اصلیت سے میں کافی حد تک واقف تھا، کہ جیسا دنیا انہیں سمجھ رہی تھی ایسے اعلیٰ ظرف اور نیک لوگ وہ ہرگز نہیں تھے۔ مگر یہ نکاح کیوں کیا گیا، یہ حقیقت ابھی نہیں جان پایا تھا۔ دن کے 1:30 بجے گھر پہنچنے پر میرا نکاح ہوا تھا، اور تب سے باہر آوارہ گردی کرتا میں رات کے 1:30 بجے گھر پہنچا۔ اب مجھے بھوک لگ رہی تھی، مگر اسے تو دبا لیتا، لیکن تھکن اور شدید نیند بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق پورے 12 گھنٹوں پر بعد مجھے گھر ہی آنا پڑا، کیونکہ گھر کے علاوہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر سب کے لیے دل میں نفرت دبائے میں کمرے میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں بے ساختہ رکا۔ میرا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کے اس دوسرے پہر جب میں اپنے کمرے میں پہنچوں گا تو مجھے یہ روح فنا کر دینے والا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ سامنے بھابھی جو آج میری بیوی بنا دی گئی تھی، وہ سجی دجی پوری تیاری کے ساتھ میری منتظر بیٹھی تھی۔ مجھے ان پر شدید غصہ آنے لگا۔ اس جگہ نورین کو ہونا چاہیے تھا، مگر قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا کہ میرا دل اجڑ گیا۔
میں نے تو سوچا تھا کہ کمرے میں جا کر بھابھی کو طلاق دے دوں گا، پھر چاہے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا، لیکن یہاں ان کا یوں میرے انتظار میں بیٹھنا تو یہی ظاہر کر رہا تھا، یعنی وہ بھی اس شادی میں پوری طرح رضامند تھی، اور یہاں میں سمجھ رہا تھا میرے ساتھ ساتھ ان پر بھی ظلم ہوا ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ گھر والے مل کر میرے ساتھ کیا چال چل رہے تھے۔ آخر میری موجودگی محسوس کر کے انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو انہیں دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ ایک پل کے لیے مجھے ماننا ہی پڑا کہ وہ بے حد حسین عورت ہے، مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ یہ حقیقت مجھے اندر سے بری طرح ڈس رہی تھی کہ وہ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہیں۔ میں تو ابھی تک اس بات پر بھی حیران تھا کہ بھابھی کو تو میرے گھر والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، تب بھی نہیں جب وہ بھائی کی بیوی کے طور پر اس گھر میں رہتی تھی، ان سے سارا دن گھر کے کام کاج کرواتے تھے، اور اسی پر بس نہیں ہوتی تھی، وہ شادی کے 8 سال بعد بھی بے اولاد تھی، اور اس بات پر ان پر طنز کے تیر چلائے جاتے تھے، اور اب اس عورت کو گھر سے نکالنے کے بجائے میرے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ اس سب کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ آخر شاید وہ لوگ مفت کی نوکرانی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر جو بھی بات تھی، بھلا میرے ساتھ زیادتی کیوں کی جا رہی تھی؟ مجھ سے بھائی کی بیوہ کا نکاح کیوں کر رہے تھے؟ ظاہر ہے عام لڑکوں کی طرح میں نے بھی جیون ساتھی کے حوالے سے بہت خواب دیکھے تھے، اور میرا رشتہ خالہ کر پکا تھا۔ میں نے تو کبھی نورین کے علاوہ کسی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے نورین کے علاوہ کسی کا سوچا تک نہیں تھا۔ بھابھی جب اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، میں چھوٹا سا تھا، وہ بالکل مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح چاہتی تھی۔ وہ آج میری بیوی بنی میرے لیے ایک سجائے بیٹھی تھی۔ وہ تو ایک اچھے سے میرے جذبات نورین کے لیے جانتی تھی، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کیا مانے اس نکاح کے لیے؟ مجھے بھابھی پر شدید غصہ آنے لگا۔ انہیں کم سے کم اب اپنے لیے خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ انہیں ساری عمر یہی دھکے کھا کر گزارنے کی بجائے اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ میں نے غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے ہمارے گھر ملازمہ بن کر رہنے کا؟ مجھ جیسے جوان لڑکے کو دیکھ کر آپ نے یہ بات بھی بھلا دی کہ میں وہی ہوں جسے یہاں بیاہ کر آنے کے بعد آپ کسی بڑی بہن کی طرح پالتی بھی رہی ہیں۔ آپ میری بہن جیسی تھیں، اور اب میری ہی بیوی بن کر یہاں بیٹھی ہیں۔ شرم محسوس ہو رہی ہے مجھے آپ پر اور اپنے گھر والوں کی اس منصوبہ بندی پر۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی میرے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ آپ نے کیسے نورین کے حق میں ڈاکہ ڈال دیا؟ میں غصے میں جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں، اور جب میں خاموش ہوا تو انہوں نے سر اٹھایا۔ آہستگی سے مجھے جو کہا وہ میری پوری ہستی ہلا کر رکھ گیا تھا۔ آج مجھ پر ایسا انکشاف ہوا تھا جسے سن کر میرے سر پر اس کمرے کی پوری چھت آن گری تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنی بات کے بعد خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھ میں مزید بولنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ یہ سب کیا ہوا؟ میرا سر سوچ سوچ کر درد کر رہا تھا۔ میں جو سوچ کر آیا تھا کہ انہیں فوری طلاق دے کر گھر والوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کروں گا، اب ارادہ بدل گیا۔ میرا دل اچانک ہی بدل گیا تھا۔ میں ان کی آس بھری نظروں کو نظر انداز کرتا نظریں چرا کر باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں انہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ میں یہ رشتہ ختم نہیں کرنے والا تھا۔ میں بہت دیر کے بعد باہر نکلا تھا۔ باہر بھابھی یعنی میری بیوی سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ میں انہیں اندیکھا کرتا بیٹھ کے کنارے پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے فوراً ٹوک دیا۔ میں نے کہا کہ یہ رشتہ چاہے جس وجہ اور حالات میں بنا ہو، میں اب یہ ختم نہیں کروں گا اور اسے نبھاؤں گا، چاہے آپ کو اعتراض ہو یا میرے گھر والوں کو۔ میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا، اب سو جائیں۔ میری سنجیدگی سے کہی بات نے ان کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ یقیناً حیران ہوئی تھی مجھ جیسا کم عمر اور منموجی انسان اس سنجیدگی سے فیصلہ کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا میری بات پر ان کے چہرے کے کیا تاثرات تھے، وہ کب اور کہاں سوئیں، کب جاگی، میں سو نہیں پا رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی اس اچانک نکاح کا صدمہ لگا ہوا تھا۔ اس پر جو حقیقت مجھ پر کھلی تھی اس نے مجھے ہلا دیا تھا۔ میں فیصلہ تو کر بیٹھا تھا، مگر میرا دل انہیں بیوی ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ بھابھی انتہا کی حسین عورت تھی۔ اپنی عمر کے برعکس دیکھنے میں وہ بمشکل 23-24 سال کی جوان لڑکی لگتی تھی۔ فرمانبردار بیوی تھی۔ گھر میں آج تک جتنا بھی برا سلوک کیا گیا تھا انہوں نے خاموشی سے جھیلا، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے حق میں صرف بھائی بولتے آئے تھے، مگر ان کی آواز بھی اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ آسانی سے دبا دی جاتی۔
اگلی میں صبح اٹھا تو کمرے میں اکیلا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو دیکھا گھر کے سب لوگ اٹھے ہوئے تھے اور معمول کے مطابق بیٹھ کر خوشخبریوں میں مصروف تھے، جبکہ میری بیوی ہمیشہ کی طرح کچن میں سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے گھر والوں کے یہ عیش اور آرام پرستی پر اب غصہ آ رہا تھا۔ میری 2 بہنیں بیاہی ہوئی تھیں اور ان کی شادی قریبی ہی گھروں میں ہوئی تھی، اس لیے وہ سارا دن یہیں پائی جاتی۔ ان کے بچے بھی اسکول سے سیدھا یہیں پر واپس آ جاتے تھے، سارا دن گھر میں ادھم مچائے رکھتے اور رات کو کھانا کھا کر اور اپنے شوہر کے لیے پیک کروا کر لے جاتی تھیں۔ عیش ہی عیش تھے۔ اب تو پھر میرے نکاح کے بہانے وہ یہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس زبردستی کے نکاح سے میں پہلے ہی اکتایا ہوا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ وہ میری حرکت پر ششدر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے گھر والے بھی دم بخود تھے۔ سب پر میری اس حرکت کا پہلا تاثر یہی پڑا تھا کہ شاید میں انہیں اب تک قبول نہیں کر پایا اور اب ذلیل کرنے کے لیے کھینچ کر باہر لایا ہوں۔ میرے ابا صبح صبح اس ڈرامے پر بیزار ہو کر بولے کہ شرم کرو، وہ بڑی بھابھی نہیں بیوی ہے تمہاری، اپنا غصہ اور بدتمیزی ختم کر کے جو رشتہ بن چکا ہے قبول کرو۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا کر جو جواب دیا تھا اس سے میرے پورے گھر کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، اب یہ میری بیوی ہیں اور میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی پورے گھر کی ملازمہ بن کر رہے۔ میں نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی منہ کھولے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان سب کے تاثرات پر کوئی حیرت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا میری بات سب کے توقع کے بالکل برعکس تھی۔ اماں نے مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہا کہ گھر والوں کے لیے کھانا بنانے سے کوئی ملازمہ نہیں بن جاتا۔ ان کے علاوہ باقی سب نے بھی مجھے ڈانٹنے سمجھانے کی پوری کوشش کر کے، مگر میں اپنی بات سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ اب میری بیوی صرف میرے کام کرے گی، باقی سب اپنا انتظام خود کر لیں۔ مجھے اس بات پر نافرمان اور بے ضمیر اولاد کا خطاب بھی ملا اور گالیاں کوسنے بھی ملی، مگر مجھے فرق نہیں پڑا تھا۔ ابا اماں کو لگا تھا کہ میں اب اس زبردستی نکاح کا بدلہ لے رہا ہوں، مگر ایسا بالکل نہیں تھا۔ گھر میں کچھ وقت تک ہنگامہ جاری رہا تھا۔ مجھے بڑے بھائی کی مثالیں دی جانے لگی تھیں کہ انہوں نے ہمیشہ بیوی اور گھر والوں میں انصاف رکھا تھا۔ میں کان بند کیے رہا اور اپنے فیصلے پر بھی ڈٹا رہا تھا۔ سب کا خاموش ہونا پڑا تھا، کیونکہ بڑے بھائی کا کاروبار بھی میں نے سنبھال لیا تھا اور سب گھر والے میرے محتاج بھی تھے۔ میری ڈٹائی پر انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں میں اپنی بیوی کو لے کر گھر سے ہی نہ چلا جاؤں۔ اماں اکثر آنے جانے والوں کے سامنے میری بیوی کی برائیاں کرتی اور روتی رہتی تھی۔ سب کے سامنے انہوں نے میری بیوی کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ اس حسین ڈائر نے پہلے ہمارا بڑا بیٹا بھی ایسے ہی پسایا تھا، ہم نے ترس کھا کر اسے بیوگی کے بعد اپنے جوان بیٹے سے بیاہا اور یہ ہمارے بڑھاپے کے سہارے کو اپنے جال میں پھنسا کر ہمارے خلاف کر رہی ہے۔ کیونکہ میں شروع سے ہی لاپرواہ انسان تھا، اس لیے مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر میری بیوی کو ہر وقت یہ سب سن کر اور لوگوں کے طنزیہ نظروں سے خوف آنے لگا۔ ایک روز میں گھر آیا تو وہ مجھ سے بولی کہ میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں، وہ باتیں سننے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتی ہیں کہ کام کر لیا کریں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کی اگلی حرکت پر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ بولی کہ مجھے لوگوں کی باتوں اور تمہارے ماں باپ کی آہوں سے خوف آتا ہے۔ اس روز ان کی ذات کا یہ پہلو میرے سامنے آیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ کیوں میرا بڑا بھائی دبا دبا احتجاج کرتا تھا اور کیوں بھائی گھر والوں کے ہر وقت بھابھی کے تانے دینے پر خاموشی اختیار کر جاتے تھے۔ یقیناً ان باتوں پر وہ تب بھی ایسے ہی اکیلے میں بھائی سے چپ رہنے کی التجا کرتی ہوں گی۔ میرا دل ان کے لیے دکھنے لگا۔ مجھے اس پل وہ دنیا کی بے ضرر ترین اور مظلوم عورت لگی۔ بے ساختہ میرا دل ان کی طرف کھنچتا چلا رہا تھا اور جو خوف گھر والوں کو ستاتا تھا وہ سچ ہونے لگا۔ مجھے اکثر یہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی کہ بھائی کو بھابھی سے کافی محبت تھی، یہ شادی بھی ان کی پسند کی تھی۔ بھابھی کو کہیں دیکھا تو دھواں دھار محبت کے بعد انہوں نے گھر والوں کی منتیں ترلے کر کے بھابھی سے شادی کے لیے راضی کیا تھا، مگر اس کے بعد بھابھی کو حاصل کر کے وہ ان کے حق میں کبھی روب سے بات نہیں کر پائے، کیونکہ اس پر انہیں اماں سے پہلا طنز یہی ملتا تھا کہ اسی وجہ سے پسند کی شادی کے خلاف ہوتے ہیں لوگ۔ بیٹے پھر محبوب بیویوں کے بعد ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اس بات پر بھائی چپ ہو جاتے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو بھابھی کو الگ گھر میں رکھ کر آسائشوں بھری زندگی دے سکتے تھے، مگر وہ ان مردوں میں سے تھے جو والدین اور بہن بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ بھائی ہماری محبت میں مجبور ہمارے ساتھ رہ رہے تھے اور بھابھی بے زبان جانور کی طرح ہماری خدمتیں کرتی رہ جاتی تھی۔
پھر اب تو ان کا بولا لنگڑا واحد سہارا بھی دنیا سے چلا گیا تھا۔ بھائی کی واحد موت نے بھابھی کو گمسم کر دیا تھا۔ وہ عدت میں کیا بیٹھی گویا منظر سے ہی غائب ہو گئی۔ میرا کبھی ان سے دلی لگاؤ نہیں رہا تھا کہ ان کی حالت یا حالات کے بارے میں سوچتا۔ میں مزاجاً من موجی قسم کا انسان تھا۔ مجھے ضرورت کی ہر چیز میسر کی جاتی تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کون کس حال میں جی رہا ہے۔ بس یہ ہوا تھا کہ بھائی کے جانے کا مجھے بھی کافی صدمہ پہنچا تھا۔ بھابھی کی زندگی ہمارے گھر میں مشکل سہی مگر عدت پوری کرنے تک یہاں رہنا ان کی مجبوری تھی۔ بھابھی کے میکے والوں کی نسبت ہمارا گھرانہ کافی کھاتا پیتا تھا۔ ان کے بھائیوں کے بچوں کی تعلیم اور گھریلو نظام چلانے کے لیے اخراجات بہت ہی زیادہ تھے، مگر کھینچ تان کر کے گزارا ہو ہی جاتا تھا، کیونکہ ان کے دونوں بھائی مل کر اپنی کپڑے کی دکان چلاتے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ لوگ بھابھی کو رکھنے پر متذبذب ہوتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ بھابھی آج تک کبھی بھی اپنے میکے میں ایک سے زیادہ دن نہیں گزار سکتی تھی، کیونکہ بھائی بھابھیاں ان کے جاتے ہی ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے تھے۔ مگر یہاں اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ جب سے بھابھی کی عدت پوری ہوئی تھی، میں نے سنا تھا کہ ان کے بھائی تب سے ہی انہیں گھر لے جانے کے لیے بضد تھے۔ شاید ان کے دل میں بیوہ مظلوم بہن کے لیے رحم پیدا ہو گیا تھا، یا شاید کوئی اور وجہ تھی جو فی الحال میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے سن کر حیرت ہوئی تھی، کہاں وہ لوگ بھابھی کو ایک رات بمشکل برداشت کرتے تھے اور کہاں باقی کی ساری زندگی رکھنے کو تیار تھے۔ لیکن میں نے سوچا تھا کہ اچھا ہی ہوا، کیونکہ ویسے بھی ان کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ وہ خواہ یہاں رہ کر ہماری خدمتیں کرتی۔ مگر یہاں اچانک ہی میرے گھر والے مسئلہ بن گئے تھے۔ میرے وہ گھر والے جو بھابھی کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور مجھے تو لگا تھا عدت پوری ہوتے ہی پہلے روز بھابھی کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، لیکن میں غلط تھا۔ وہ لوگ تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے۔ میرا رشتہ نورین سے توڑ کر میری شادی بھابھی سے کرنے کو تیار تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے خاموش طبع مزاج سے محبت ہونے لگی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو گھر کا ہر جھگڑا اور تلخ بات اپنے ذات پر سہ کر شوہر کے سامنے سب اچھا پیش کرتی تھیں۔ ان کی التجا کے بعد سے میں خاموش ہو گیا اور زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ اس سے میرے گھر میں پہلے والا ماحول بن چکا تھا، اور جب بھی میں گھر آتا مجھے امن کی فضا نظر آتی۔ میری وہ بے ضرر بیوی بھی مجھے کھانا وغیرہ دیتی تھی، خود کو مطمئن اور پرسکون ظاہر کرتی، حالانکہ میں بخوبی جانتا تھا کہ میرے پیچھے گھر میں ان سے جانوروں کی طرح کام کروایا جاتا ہوگا اور طنز کے تیر بھی چلائے جاتے ہوں گے۔ مجھے اب اس عورت کے صبر پر حیرت ہونے لگی تھی۔ وہ کیسے یہ سب جھیل لیتی تھی؟ آخر کیوں احتجاج نہیں کرتی تھی؟ کیوں اتنی بزدل فطرت کی مالک تھی کہ شوہر کا مکمل ساتھ ہونے کے باوجود بھی وہ سب سختیاں اپنی ذات پر سہتیں؟ ایک روز یہ سوال میں نے ان سے کیا تو انہوں نے اپنی اس خاموشی کی وجہ مجھے بتائی، جسے سن کر میرے اعصاب پر بوجھ سا آن پڑا تھا۔ وہ بولی کہ میری ماں بھی ایسی ہی انچاہی بہو تھی۔ ابا نے اماں کا ہر ممکن خیال رکھا اور پیار دیا تھا، مگر دادی اور اماں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ ابا اماں کی طرفداری کرتے تو دادی اتنی بری طرح سے روتی کہ وہ پشیمان ہو جاتے۔ یوں ہر وقت کی چک چک سے تنگ آ کر ابا نے اماں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ اماں کے دادی کو جواب دینے اور ہر وقت ابا سے شکایات لگانے پر میرے اتنے محبت کرنے والے ابا کا رویہ اماں سے اتنا خراب ہوتا گیا کہ کئی مرتبہ وہ زج ہو کر ان پر ہاتھ بھی اٹھا لیتے تھے۔ گھر کا ماحول خراب سے خراب تر ہو گیا، اور پھر دادی کے مرنے کے بعد بھی ہمارے گھر میں کبھی سکون نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں خاموش رہتی ہوں اور صبر کرتی ہوں، تاکہ سخت الفاظ کہنے والوں میں کم سے کم میرے پاس شوہر نامی ایک سہارا بچا رہے، جو اپنے نرم الفاظ میں دی جانے والی تسلی سے ان سخت الفاظ سے ہوئے زخموں پر مرہم رکھے۔ میں اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ نہ جانے لوگ کن عورتوں کا ذکر کرتے ہیں جو گھروں کا ماحول خراب کرتی ہیں اور شوہروں سے راضی نہیں رہتی۔ میرے سامنے جو عورت بیٹھی تھی وہ اتنی عظیم تھی کہ ماحول کو خوشگوار رکھنے کی ناکام امید لیے ہر سختی اپنی کمزور ذات پر جھیل رہی تھی۔ میرا دل ان کا گرویدہ ہونے لگا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ
میرے ماں باپ کے اس فیصلے کا چاہے جو بھی مقصد تھا، مگر بہرحال میرے لیے بہترین فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ مجھے نورین تو مل جاتی، مگر وہ ان جیسی عظیم اور عظیم بیوی کبھی نہ بن سکتی تھی، جو گھر کا سارا ماحول شوہر کے لیے بہتر رکھ کر اس کو صرف سکون فراہم کرے۔ میرا دل ہر نئے انکشاف پر مزید سے مزید ان کی طرف جھکنے لگا تھا۔ میں ان کے لیے اکثر گھر والوں کو نرمی سے سمجھانے لگا، مگر کسی پر اثر نہیں ہوا تھا۔ میں گھر والوں سے بدظن ہوتا جا رہا تھا۔ نرمی کا اثر نہ ہونے پر میں اکثر جھگڑنے لگا تھا، اور مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے یوں جھگڑنے کا سارا ملبہ میری مظلوم بیوی پر اترتا تھا۔ ایک دن میں سر درد محسوس کرتا گھر جلدی آ گیا تھا۔ گھر آ کر جو منظر میں نے دیکھا وہ میری ذات کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کافی تھا۔ میری ماں غصے میں بے دردی سے میری بیوی کو مار رہی تھی، اور میرا باپ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ اماں چیخ رہی تھی کہ تمہاری کیا اوقات کہ تم میرے بیٹے کو میرے خلاف کرو۔ پہلے شوہر کے وقت تو منہ باندھ کر رکھ رہی، تو پھر اب کیا جنون چڑھ گیا بیٹھ کر کھانے کا اور عزت کروانے کا۔ میں جو صدمے کی زیادتی سے پتھر کا ہو چکا تھا، اپنی بیوی کے چیخنے پر ہوش میں آتا تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں اپنے پیچھے کرتا ان کی ڈھال بن گیا۔ اماں اور ابا مجھے دیکھ کر پہلے تو بکھلا گئے تھے، مگر پھر اماں تیور بدل کر آنسو بہانے لگی اور بولی کہ تمہیں کیا خبر بیٹا، یہ کیسی عورت ہے؟ اس نے ساری عمر تمہارے بھائی کو بھی چین نہیں لینے دینا۔ یہ غریب گھر کی لڑکی دولت کی ہوس میں تمہارے بھائی کو پھنسا کر یہاں آئی تھی۔ وہ بیچارہ اس سے تنگ آ کر اور پھر شاید اسی ٹینشن میں مر گیا۔ اماں شاید مجھے کچھ زیادہ ہی بے خبر سمجھ رہی تھی کہ جھوٹ بولنے لگی۔ ابا بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میں نے ضبط کر کے طنزیہ سوال کیا کہ اگر یہ عورت بری تھی تو زبردستی میری زندگی میں کیوں شامل کیا گیا، جبکہ یہ عمر میں بھی مجھ سے بہت بڑی تھی۔ میرے سوال پر اماں گڑبڑا گئی تھی۔ ابا جلدی سے بولے کہ اللہ کا خوف سے اسے پناہ دی اور سب بھلا کر اپنے گھر میں عزت، رشتہ و مقام دیا، مگر یہ بے قدری نکلی۔ ہمیں معاف کر دو اور اسے طلاق دے دو۔ ہم تمہاری شادی نورین سے کر دیں گے، دھوم دھام سے بیاہ کر لائیں گے اسے۔ تم تو محبت بھی کرتے ہو نا اس سے؟ اماں ابا نے مجھ پر جذباتی اٹیک کرنا شروع کر دیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا دل میری بیوی کی طرف جھک گیا ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے وہ بات یاد آئی تھی جو میری بیوی نے پہلی رات مجھ سے کہی تھی، جو بات مجھے بری طرح ہلا گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے تب کہا تھا کہ تمہارا بھائی اپنی ساری جائیداد اور پیسہ میرے نام کر گیا ہے، اس کے جو انشورنس کے پیسے ہیں وہ بھی مجھے ملیں گے، جس کی وجہ سے میرے بھائی اور تمہارے گھر والے مجھے رکھنے پر وزد ہیں۔ جبکہ اگر آپ لوگ مجھے صرف ایک بار کہہ دیتے کہ یہ سب آپ سب کے نام کر دوں، تو میں نے خاموشی سے اپنے شوہر کی محبت کے صدقے یہ سب کچھ واپس دے دینا تھا۔ جہاں محبت، عزت کچھ بھی نہ ملے، وہاں میں نے یہ پیسہ اور جائیداد لے کر کیا کرنا ہے؟ تم بھی مجھے زبردستی اپنے ساتھ مت باندھے رکھنا، یہ سب کچھ میں کل ہی تمہارے نام کر دوں گی۔ تم کسی وکیل سے بات کر لو، اس کے بعد تم مجھے طلاق دے کر نورین سے شادی کر لینا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میرے لیے تمہارے بھائی کی یادیں ہی کافی ہیں۔ پتہ نہیں انہیں الہام ہو گیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جانے والے ہیں، تبھی اتنا سب کچھ خاموشی سے میرے نام کر دیا تھا۔ وہ تو ان کی وفات کے کچھ دن بعد ان کے نمبر پر وکیل کی کال آئی تھی۔ ابو نے بات کی تو انہیں پتہ چل گیا کہ تمہارے بھائی نے اتنا کچھ میرے نام کر دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو سب مجھے عدت کے بعد گھر سے نکالنے والے تھے۔ یہی بات تھی جس کی وجہ سے میرا دل بھابھی کے لیے نرم ہو گیا تھا، اور مجھے آپ گھر والوں کے لالچ پر سخت غصہ آیا تھا۔ میں نے چھت پر اپنا پورشن تیار کروایا۔ میری بیوی اور اب میں چھت پر ہی رہتے ہیں۔ اب میری شادی شدہ بہنیں بھی کم ہی آتی ہیں، کیونکہ پہلے انہیں میری بیوی کی صورت میں ایک ملازمہ ملی ہوئی تھی، مگر میں اب اپنی بیوی کو ان کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ لیکن میری بیوی اتنی اچھی ہے کہ ابھی بھی سب کا کھانا اکٹھے بناتی ہے، پھر اپنا اور میرا کھانا نکال کر باقی سب کو نیچے دے آتی ہے۔ اس کی اچھائی کی وجہ سے میں نورین کو بھول چکا ہوں،